بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز محشر اللہ رب العزت حساب کے بعد لوگوں کو ان کے ہاتھ میں نامہ اعمال تھمائیں گے۔ جس شخص کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا وہ جنت میں جائے گا، اور جسے بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ قیامت کے دن پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا ان میں ایک عالم، ایک شہید اور ایک مالدار آدمی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پہلے اس آدمی کو بلائیں گے جس نے قرآن سیکھا، اور پھر اس آدمی کو بلائیں گے جو بظاہر اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کیا گیا، اور ایک بہت مالدار آدمی کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس عالم سے فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہیں اس کا علم نہیں دیا تھا جو کچھ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا؟ وہ کہے گا کہ بے شک تو نے علم دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو تمہیں جو علم دیا گیا تم نے اس کے ذریعے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ میں دن رات تلاوت کرتا رہا اور اس پر عمل کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا۔ اللہ اس عالم سے کہے گا کہ بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں قاری اور عالم کہا جائے، اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا۔ اور پھر مالدار آدمی کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا کہ وہ اللہ کے دیے مال سے صدقہ کرتا رہا اور رشتہ داروں کا خیال رکھتا رہا، لیکن اللہ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں سخی اور رحم دل کہا جائے، اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا۔ اس کے بعد شہید کو بلایا جائے گا، اور اللہ اس سے کہے گا کہ تم کس وجہ سے قتل کیے گئے؟ وہ کہے گا کہ مجھے آپ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو میں نے قتال کیا، یہاں تک کہ میں تیری راہ میں قتل کر دیا گیا۔ اسے اللہ کہے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں بہادر کہا جائے، اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں گھٹنوں پر مبارک ہاتھوں سے ضرب لگائی اور ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، اللہ کی مخلوق میں سے یہ وہ 3 لوگ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جہنم کی آگ بھڑکائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، میری امت کے تمام افراد جنت میں جائیں گے۔ یہاں امت سے مراد امت اجابت ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے استثناء کرتے ہوئے فرمایا، ما سوا اس کے جس نے انکار کیا، یعنی جس نے اس عطائے ربی کو ترک کر کے نافرمانی کی جو جنت میں جانے کا سبب ہے، کیونکہ جو کسی چیز کے سبب کو ترک کر دیتا ہے جس کے بغیر اس کا وجود ممکن نہیں، در حقیقت وہ انکار کرنے والا ہی ہے۔ یہاں اس استثناء دراصل تحدید پر مبنی ہے۔ یا پھر آپ نے امت سے مراد امت اجابت لی ہے، اور انکار کرنے والے وہ ہوں گے جنہوں نے دین اسلام کو قبول نہ کیا۔ اس پر صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی، یعنی جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اسے مان لیا اور اس کا تابع ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی بعید طور پر کہ اس نے تصدیق نہ کی یا پھر ممنوع کاموں کا ارتکاب کیا تو اس نے انکار کیا، یعنی اسے اس کے انکار کی وجہ سے برے انجام کا سامنا ہوگا۔ چنانچہ اس فرمان رسول سے اگر انکار کرنے والا کافر ہے تو وہ بالکل جنت میں نہیں جائے گا، اور اگر مسلمان ہے تو وہ جہنم کی آگ سے پاک ہو جانے کے بعد جنت میں جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے اور سرے سے عذاب ہی نہ دیا جائے، اگرچہ اس نے ہر طرح کے گناہ ہی کیوں نہ کر رکھے ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ ہر مسلمان کے حوالے ایک یہودی یا عیسائی کرے گا اور کہے گا، یہ جہنم سے چھٹکارے کے لیے تیرا تاوان ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ قیامت کے دن مسلمانوں میں سے کچھ لوگ پہاڑوں کی مانند گناہ لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے یہ گناہ معاف کر دے گا۔ اس سے مراد وہی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ ہر کسی کا جنت میں بھی ایک ٹھکانہ ہے اور جہنم میں بھی۔ مومن جب جنت میں جاتا ہے تو جہنم میں اس کی جگہ کافر چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے اس کا مستحق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے لوگوں کی اتنی مقدار متعین کر رکھی ہے جو اسے بھر دے گی۔ جب کافر لوگ اپنے گناہوں اور کفر کی بدولت اس میں جائیں
گے تو وہ گویا مسلمانوں کے لیے تاوان بن جائیں گے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز سے پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن وہ اس قدر اونچی آواز میں پکارے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل اللہ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کے خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل، سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل سر اٹھائیں گے، اللہ فرمائے گا، بتاؤ جبرائیل، کیا عجیب دیکھا آج تم نے؟ حضرت جبرائیل عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی جو کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل، جہنم کے داروغہ مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکالے اور تمہارے حوالے کر دے، اور پھر اسے تم میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دروازے پر دستک دیں گے، مالک باہر آئے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ کا پیغام سنائیں گے اور پیغام سن کے مالک جہنم کے اندر جائے گا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، بالکل اسی طرح داروغہ مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل، سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان پکارنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، مولا، داروغہ جہنم نے بھی معذرت کی ہے، کہتے ہیں کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے جس کی وجہ سے پتھر، لوہا، انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہو پا رہا، یہ سبھی جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک فرمائے گا، جبرائیل، مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں، فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے جس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل، سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ تجھے برائی سے منع نہیں کیا گیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ، تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، میرے پاس رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا، پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اس لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا، میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا، تو نے مجھے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ، مجھ پر رحم فرما دے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ آئیے ناظرین، سب اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی ایسا ہے کہ جو کہہ سکے کہ میں اپنے اعمال کا حساب دے سکتا ہوں۔ اپنے اپنے گربانوں میں نظر ڈالیے، کوئی ایسی خوبی یا نیکی جس پر ہمیں
یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں، تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے اعمال کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم بچ نہیں پائیں گے، ہم بے حد گناہ گار ہیں، لیکن اے اللہ، ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہماری دعا کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔